أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ قرآن حکیم کے 24ویں اور 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اور سورۃ الزمر وہ جاری ہے۔ پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یعنی یہاں پر جہنمیوں کے ٹھکانے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ کیا جہنم کافروں کا اور جہنمیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی کیا کافروں کی ہمیشگی کی جگہ کیا کافروں کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ یہ جہنم نہیں ہے؟ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور ان جہنمیوں کے بیان کے بعد اللہ رب العزت نے جنتیوں کی بات کی ہے، متقیوں کی بات کی ہے، اور اللہ ان کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کافی اور وافی ہیں، اور اس حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا من عبد اللہ کما یرید کفاہ اللہ بکل ما یرید، کہ جب بندہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے، تو اللہ کافی ہو جائے گا اس بندے سے کہ جیسے بندہ چاہتا ہے۔ یعنی اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اور اللہ کا بندہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت اس طریقے سے کرے کہ جس طرح اللہ رب العزت کو منظور و مقصود ہے، اس میں اپنے بنائے ہوئے طریقے، اپنے گھڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اور جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے جیسے اللہ کی چاہت ہے اس کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے، تو اللہ نے اسی لیے یہاں پر اپنے بندے کے طور پر ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ کسی بندے کو جو بھی ضرورت، کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی ہر ایک خواہش کو، ہر ایک حاجت کو، ہر ایک ضرورت کو پورے کرنے کے لیے یقیناً کافی ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ سفارشی بنا لیے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اور یہاں پر بھی ایک سوالیہ ہی انداز ہے، جیسے پہلے ان دو آیات کے اندر جنت اور جہنم کے، اور جنتیوں اور جہنم کے تذکرے کے اندر سوالیہ انداز میں اللہ نے پوچھا ہے، اور یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہ کیا انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کوئی اور سفارشی، کوئی اور شفعاء ڈھونڈ لیے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا سفارشی بنا لیا ہے؟ تو یقیناً اللہ رب العزت کے علاوہ جو کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو سفارشی بنائے گا، جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی سفارش کر سکتا ہے قیامت والے دن، کوئی ان کو دوزخ سے بچا سکتا ہے، تو ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہوشیار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بڑے ہی سوالیہ انداز کے اندر یہ بات کی ہے کہ اس کے اندر تعجب والی بات ہے کہ کس طرح سے لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر اپنا سہارا باندھ لیتے ہیں اور اپنی امیدوں کو قائم کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یہاں پر اللہ رب العزت نے انسانوں کی ایک عجیب سی روش کا تذکرہ کیا ہے، اور خصوصاً انسانوں کے اندر وہ لوگ جو کفر و شرک کو پسند کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کی بات کی جائے، جب صرف ایک اللہ کی طرف بلایا جائے، جب صرف ایک اللہ کی بات اور اسی کی طرف دعوت دی جائے، تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو یہ لوگ جن کو اصل میں آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب اللہ رب العزت کی بات چلتی ہے، جب کوئی ایسا درس ہوتا ہے جس کے اندر صرف ایک خالص اللہ کو پکارا جاتا ہے،
کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی محفل سجتی ہے جس میں اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے، کوئی ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کا تذکرہ اور صرف اسی کا ذکر ہے، تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کو چھوڑ کر ان کے علاوہ اوروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب بزرگوں کی باتیں سنائی جاتی ہیں، جب قصے کہانیاں بتائی جاتی ہیں، جب حکایات کی کتابیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی یہ تذکرہ ہوتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت وہاں پر ان کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے، وہاں پر ان کے دل مسرت کے ساتھ جگمگا اٹھتے ہیں اور وہاں پر ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا عجیب سا معاملہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم امت مسلمہ کا حال دیکھیں تو امت مسلمہ کے اندر ایسے بہت سے لوگ، آج ایسی جماعتیں پیدا ہو چکی ہیں، لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، دوسروں کو خوش کرتے ہیں، دوسروں کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں، دوسروں کی باتیں سنیں گے تو بڑے خوش رہیں گے۔ ان کے جمعے کے خطبے آپ دیکھیں، شروع سے آخر تک بزرگوں کے قصوں سے بھرے پڑے ہوں گے، اللہ کی بات نہیں کی جائے گی۔ اور جب کسی مسجد سے ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے تو اس کو دھتکارا جاتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، وہاں سے نفرت کی جاتی ہے، ان مسجدوں کا رخ نہیں کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ لوگ اصل میں ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہے زبان سے کہیں یا نہ کہیں، اصل میں ان کو آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر آخرت پہ ایمان ہوتا تو یہ جان جاتے کہ آخرت والے دن مالک یوم الدین وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی آخرت میں مالک نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور خود قرآن کریم کی زبانی جب آتی ہے یہ بات، تو اللہ کی زبانی اور نبی کی زبانی دونوں کی زبان سے آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے کل، کہ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے۔ اب یہ دیکھیے اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے، اور کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کا فرمانا یہ ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اے میرے بندو، وہ بندو، ایسے بندو جو اسرفوا، جو اسراف کرنے والے ہو، جو حد سے گزرنے والے ہو، جنہوں نے اسراف کیا ہے علی انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر، یعنی کسی مال و دولت کے نہیں بلکہ اپنی جانوں میں اسراف کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو حد سے گزر گئے ہو، جو اتنے زیادہ گناہ کر بیٹھے ہو کہ اب گناہوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اب گناہ ہی گناہ ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، یعنی ان کو بھی اللہ رب العزت نے اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا عالم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبانی یہ کہوایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے پیارے حبیب، تو نبی رحمت ہیں اور اللہ رب العزت تو رحیم و کریم ذات ہے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، جو اپنی حدوں کو تجاوز کر چکے ہو، جو گناہوں کے ڈھیر بنا چکے ہو، جو گناہوں کے اندر پاؤں سے لے کر سر تک ڈوب چکے ہو، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بہت بڑی بات اللہ رب العزت نے کی ہے کہ تم اللہ رب العزت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کے توبہ کے دروازے ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، اللہ رب العزت کی اس رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کے سامنے معروف واقعہ بنی اسرائیل کا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سنایا، کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، وہ اللہ کی امید کے لیے جب نکلتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا، اور ایک شخص وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں معاف نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تم نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں پھر 100 پورا کر لیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ایک علم والے کے پاس، ایک اہل علم کے پاس جاتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت مجھے معاف کرے گا، تو وہ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یعنی اتنے زیادہ 100 قتلوں کے باوجود اللہ کی رحمت سے نا امید وہ خود بھی نہیں ہوا ہے، اور اس اہل علم نے بھی اس کو نا امید نہیں کیا ہے، بلکہ بتایا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ تجھے معاف کر دیں گے۔ اور یقیناً ایسے ہی ہوا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو 100 قتلوں کے باوجود معاف کر دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اسرفو، یعنی جو حدوں کو تجاوز کر چکے ہو، جو اپنی حدیں پھلانگ چکے ہو، اب آخری سٹیج پر پہنچ چکے ہو۔ اور اسی حوالے سے قوم یونس کا واقعہ ہمارے سامنے معروف ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب مسلط ہو چکا، اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے،
اور اس حالت میں اب ان کے نبی یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، جو عموماً عذاب سے پہلے انبیاء بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یعنی اب اور کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن قوم اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار کرتی ہے، اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور یہ توبہ کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ جب قیامت کا دن ہونے والا ہے تو اس دن صرف باتیں رہ جائیں گی، اس دن صرف حسرتیں رہ جائیں گی، اور اسی ایک حسرت کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا ہے کہ قیامت والا دن جو ہے وہ حسرت والا دن ہے، اس دن صرف لوگ حسرتیں ہی کریں گے، اور وہ انسان کہتا ہے کہ کاش میں نے اللہ کے حقوق میں کوتاہی نہ کی ہوتی، یعنی یہی فرمایا کہ یا حسرتا، یعنی ہائے آج میری یہ صرف حسرتیں رہ گئی ہیں، آج اس کے اندر سے میں کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکتا ہوں، آج میرے پاس کوئی کنٹرول، کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بالکل جو ہے وہ میں پہلو دہی کرتا رہا، اللہ رب العزت کے حقوق کا میں نے کبھی خیال ہی نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت کہتا تھا کہ میری اکیلے کی عبادت کرو، میں نے اس کو کبھی مد نظر ہی نہیں رکھا ہے، تو اس دن یہ صرف حسرتیں ہوں گی، اور اللہ رب العزت نے وہاں پر اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح فرمایا وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں دنیا میں صرف یہ نیک لوگوں کا مذاق اڑاتا رہا، وہاں پر لوگ مجھے کہتے تھے کہ نماز کے اندر آ جاؤ، داڑھی کو رکھ لو، چہرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لو، اپنی زندگی کو نبی کی سنت پر لے آؤ، وہاں پر میں ان کا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ دیکھیے یہ مولوی لوگ ہیں، یہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ دقیانوسی قسم کے لوگ ہیں، ان کی باتیں صرف یہی ہیں گھوم پھر کر۔ اور میرے بھائیوں، یہ لوگ دنیا کے اندر مذاق اڑاتے ہیں، قیامت والے دن یہ خود اپنے آپ کے بارے میں یہ چیزیں تسلیم کریں گے کہ میں دنیا کے اندر اللہ رب العزت سے کس طرح پہلو دہی کرتا رہا، اور میں کس طرح اس دین کا مذاق اڑاتا رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے افغیر اللہ تعمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اصل میں یہاں پر بھی بڑی اہم بات ہے، اللہ رب العزت نے تمام مشرکوں کو جاہل کہہ دیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ تمہارے کہنے کے اوپر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت شروع کر دوں؟ افغیر اللہ تعمرونی، کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو، یہ مجھے تم مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں، اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں؟ اور پھر فرمایا ایھا الجاہلون، اور یعنی جو لوگ یہ مشورے دیتے ہیں، جو لوگ ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ آج مسلمانوں کو دین سے اور توحید سے ہٹا کر شرک کی طرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں توحید کدھر ہے، یہ توحید لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بک بک کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کی آیات، پورا قرآن کریم اور تمام انبیاء، ان کا ایک ہی تو مقصد تھا، توحید، ان سب کا ایک ہی کلمہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کے اوپر لگ جاؤ۔ اس کے علاوہ سب کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا؟ تو اصل میں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرما دیا ہے کہ یہ جو مشرک ہیں اصل میں یہی جاہل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فرما دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی زبان کی یہ بات بتا دی ہے، ایھا الجاہلون، اے جاہلون۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج دنیا میں چاہے کسی شخص کے پاس کتنی ہی دنیاوی ڈگریاں ہوں، اس کا علمی مرتبہ مقام کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ شخص جاہل ہے کہ جو شخص توحید کے علم سے باہر ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علوم کے اندر سب سے بڑا علم توحید کا علم ہے۔ جس شخص کو توحید کا علم نہیں ہے، جس نے اپنے اکیلے رب کو نہیں پہچانا ہے، تو اصل میں وہ شخص جاہل ہے، چاہے اپنے آپ کو جتنا مرضی وہ پڑھا لکھا سمجھتا رہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہنمیوں کو، جو جہنم کے اندر جب بلایا جائے گا تو اس کو ہانکنے سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ اس آیت کا نام جو زمرہ وہ بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور زمرہ کا مطلب ہے یعنی گروہ در گروہ، یعنی چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر، گروپس کی شکل میں قیامت والے دن لوگوں کو وسیق الذین ہانکا جائے گا، جیسے بھیڑ بکریوں کو ہانکا جاتا ہے اور ہانکنے والے کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، اور بھیڑ بکریوں کو زبردستی جس راستے پر لے جانا ہوتا ہے اس کے اوپر لے جایا جاتا ہے، وہی لفظ یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن کفار کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا،
اور جوڑیوں کی جوڑیاں بنا کر لے جایا جائے گا، ٹولیوں کی شکل میں لے کر جایا جائے گا، اکیلے اکیلے نہیں۔ اور اس زمرہ کے لفظ کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان قیامت والے دن اکیلا اکیلا جہنم میں نہیں جانے والا ہے، بلکہ اپنی ٹولیوں کے اندر، جس ٹولی میں وہ دنیا کے اندر رہتا تھا، جس گروہ کو وہ دنیا میں اختیار کرتا تھا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص اس دنیا میں جس قوم کی بھی مشابہت کا اختیار کرتا ہے، وہ جس گروہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جو اس کی فرینڈشپ سرکل ہے اس دنیا کے اندر، جن لوگوں کو اس نے اپنا دوست بنا رکھا ہے، قیامت والے دن کے سارے اکٹھے ہوں گے۔ کیونکہ ایک اور جگہ پر یہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کیونکہ دوستی جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اسی حوالے سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس دن جہنمیوں کو گروہوں کے ذریعے ہانک کر لے جایا جائے گا، گروپس کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ اور یہاں پر جو ہمارے لیے جو نقطہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان اس دنیا کے اندر بڑا سوچ سمجھ کے اپنے دوستوں کو بنائے۔ جب دوستوں کو یا کسی گروپس کو چنا جائے تو اس میں بڑا سوچ سمجھ کر چنا جائے۔ ایسے گروہوں کے اندر، ایسے گروپس کے اندر، ایسی محفلوں میں نہ بیٹھا جائے، ایسے لوگوں کی محفلوں کی زینت نہ بنا جائے کہ کہیں قیامت والے دن اسی محفل کے ساتھ، انہی لوگوں کے ساتھ انسان قیامت والے دن حاضر ہو۔ جو لوگ نیک لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں تو قیامت والے دن بھی یقیناً وہ اپنے انہی دوستوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو بد لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کرتے ہیں، جو اپنے دوستوں کو جب دوستی کرتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ دیندار ہے یا نہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے اس دنیا کے اندر وہ دوست بنائیں جو قیامت والے دن ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جو قیامت والے دن جس کے ساتھ رہنا ہمارے لیے باعث فخر ہو، اور جس کے ساتھ رہنا قیامت والے دن ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ بہت ایک امپورٹنٹ جو میسج اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ غافر شروع ہوتی ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 7 ہمارے سامنے ہے، فرشتوں کا مومنوں کے لیے دعا کرنے کا تذکرہ کیا ہے کہ فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے، یعنی عام کوئی فرشتے انسانوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ کون؟ الذین یحملون العرش، کہ جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیحات کرتے ہیں، اس کی تعریفات کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہاں پر اہم بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایمان کی کتنی قدر و منزلت ہے، اور ایک مومن کی کتنی فضیلت ہے کہ فرشتے جو ہیں اس کے لیے، ایک مومن اپنے گھر میں اپنے بستر میں آرام کی نیند سو رہا ہے، لیکن فرشتے جو ہر وقت جاگنے والے ہیں، جو اپنے رب کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور اپنے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ آپ کے لیے، وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پکا سچا ایمان والا بنائے، اور ایمان کے اندر شکوک و شبہات کو ہمارے دلوں میں سے نکال دے، تاکہ یہ فرشتے ہمارے لیے بھی دعائیں کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہنم کے اندر جب لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو وہاں پر جو بڑے اور چھوٹے ہیں ان کے آپس میں جھگڑے اور ان کے آپس میں تلخ کلامی کو ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ بہت بڑی بات ہے۔ اصل میں اس دنیا کے اندر انسان اللہ کو چھوڑ کر جب غیر اللہ کے پیچھے چلتا ہے، جب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا ولی اور مددگار بناتا ہے، جب امیدیں غیروں سے باندھ لیتا ہے، تو قیامت والے دن ان کا پھر یہی حال ہونے والا ہے۔ قیامت والے دن یہ لوگ آپس میں جھگڑیں گے۔ فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، جب ایک دوسرے کے ساتھ وہ تلخ کلامی کے اوپر اتر آئیں گے، اور اس دنیا کے اندر یہ ضعفاء ان کے سامنے بولتے تک نہیں تھے، لیکن قیامت والے دن یہ کمزور لوگ اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے اور ان کے سامنے آئیں گے، ان کے گریبانوں تک پہنچیں گے۔ کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، یہ کمزور لوگ، یہ چھوٹے لوگ جو بڑوں کی صرف پیروی کرتے تھے، جو اندھے بن کر اپنی آنکھیں بند کر کے ان بڑوں کی باتوں کے اوپر عمل کرتے چلے جاتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کام قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے، ہاں بڑے نے کہہ دیا تو بس کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان سے کہیں گے
کن سے؟ جن کو انہوں نے اپنا بڑا بنا رکھا تھا. الذین استکبروا یعنی انہوں نے خود ان کو بڑا بنایا تھا، وہ خود بڑے تھے نہیں. یہاں پر لفظ کے اوپر غور کرنے کی بات ہے. استکبروا کہا گیا ہے، اور الف سین تا اگر کسی لفظ کے سامنے لگا ہوتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے خود طلب کیا ہے، اس نے خود اس چیز کو بڑا بنایا ہے. وہ بڑی تھی نہیں بلکہ اس نے ایسا کیا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ یہ کیا ہے. تو انہوں نے اپنی مرضی سے خود سے، اللہ نے ان کے اوپر دلیل نہیں اتاری تھی. جن کو بڑا بنا لیا ہوگا تو یہ لوگ ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے تھے، ہم تو پیچھے تمہارے چلتے تھے، ہم نے تم کو اپنا پیر و مرشد بنا رکھا تھا، تم ہمارے جو ہے پیر تھے، تم ہمارے لیڈر تھے، تم ہمیں لیڈ کرنے والے تھے، ہمیں دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ہم تمہیں جنت کے اندر پہنچا دیں گے، اور یہ جنتی دروازے کے اندر سے گزر جاؤ تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم فلاں جگہ پر نظر و نیاز چڑھا دو تو تمہارا بیڑا پار ہے. تو میرے بھائیو یہ قیامت والے دن کہیں گے کہ ہم تو تمہاری باتوں کی پیروی کرتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو آج کیا تم اس آگ کے اندر ہمارے ساتھ ہی ہو تو ہم سے تھوڑی سی آگ اس کو دور کر سکتے ہو؟ آگ میں سے من النار کا ہے، یعنی آگ میں سے تھوڑی سی نار آگ، یعنی غور کیجئے وہاں پر ان کی یعنی ان کے اندر کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کا اظہار اللہ نے اس طرح کیا کہ آج یہ اتنا جو ہم پہ عذاب ہے، آگ کا عذاب، اس آگ میں سے تھوڑی سی آگ، اس کو کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہاں پر تو بڑی باتیں کیا کرتے تھے. قال الذین استکبروا، تو اس کے جواب میں پھر یہ بڑے کہیں گے انا کل فیہا، ہم تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں، ہم تو سب اس کے اندر ہی ہیں. یعنی ہم کون سا جنت میں چلے گئے ہیں، ہم بھی یہیں پہ کھڑے ہیں، یعنی ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ رب العزت اب فیصلے کر چکے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے، اب ہم تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیے کہ انسانوں کو، اس جہنمیوں کو، ان مشرکوں کو اس دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے کی اتنی پکی گندی عادت پڑ چکی ہے کہ قیامت والے دن وہاں پر بھی دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں. وقال الذین فی النار، اور جہنم کے اندر یہ لوگ کہیں گے لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغہ سے، جہنم کے فرشتے سے جو جہنم کے اوپر محافظ ہے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، یعنی وہاں پر بھی ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو نہیں پکار رہے ہیں، وہاں پر بھی ان کو یہ سیڑھیاں پکڑنے کا اتنا شوق پڑ چکا ہے کہ وہاں پر بھی یہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ آپ اپنے اللہ کو پکارو، کہیں گے ادعوا ربکم، وہاں پر بھی اپنا رب نہیں کہا ہے کہ ہمارے رب کو پکارو، وہاں پر بھی ان کے دلوں کے اندر ابھی بھی شرم و حیا نہیں آئی ہے. وہاں پر بھی کہیں گے کہ اے جہنم کے داروغہ تو اپنے رب سے دعا کر. تو یہ دیکھیے، یہ اصل میں اسی لیے دنیا میں انسان زندگی کے اندر جس طریقے کے اوپر، جس منہج کے اوپر اور پوری زندگی جس انداز میں گزارتا ہے، اس کا اخیر بھی وہی اسی انداز میں ہونے والی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی اختتام جس شخص کا یعنی آخری کلمہ، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن میرے بھائیو، یہ آخری کلام لا الہ الا اللہ ایسے نہیں منہ پہ آنے والا ہے. یہ لوگ چاہے جتنا مرضی اس کے پاس بیٹھ کر پڑھتے رہیں، جو مرضی اس کو تلقین کرتے رہیں، وہ لا الہ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک اس کی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق نہیں ہے، یا جب تک اللہ نے اس کو توفیق نہیں دینی. اور جو لوگ پوری زندگی اپنی زندگی اللہ کے دین کے اوپر گزارتے ہیں، ایک ایک چیز کے اندر وہ اللہ رب العزت کی طرف سوال اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا فقیر سمجھتے رہتے ہیں، پوری زندگی اللہ کے در کے علاوہ کہیں اپنا سر اور اپنی یہ جبین جھکاتے نہیں ہیں، تو یقیناً آخری موقع پر اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے کہ وقال ربکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، ادعونی، کہ مجھ سے دعائیں کرو، مجھے پکارو. یعنی اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے ہمارے رب کا کہ مجھے پکارا جائے. دیکھیے ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جہنمی وہاں پر بھی اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، اور گارنٹی دے رہا ہے کہ تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں اس کا ضرور جواب دینے والا ہوں، میں ان کو کبھی بھی یعنی چھوڑنے والا نہیں ہوں. اور یقیناً یہ بات صحیح ہے، جب انسان ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت سے کوئی دعا کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے فرمایا کہ دعا کو 3 طریقوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یا تو یہ ہے کہ ایز اٹ از دعا جو ہے ویسے کی ویسی قبول کر لی جاتی ہے، یا پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، اصل میں اللہ رب العزت اس دعا کو بدل دیتے ہیں اور کسی دوسری آفت کو اس کے نتیجے میں ٹال دیتے ہیں اور اس کو کچھ اور چیز عطا کر دیتے جو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا اس کے لیے بہتر، اللہ رب العزت زیادہ جاننے والی. اور تیسرا یہ
کہ اللہ رب العزت اس دعا کو قیامت والے دن کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، اس کو قیامت کے لیے رکھ دیتے ہیں. اور قیامت والے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، وہ کہیں گے ہم نے تو یہ کام کیے ہی نہیں تھے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ تو کہا جائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، اور آج اللہ رب العزت نے قیامت والے دن تمہارے لیے یہ کریڈٹ کے طور پر، تمہارے لیے تمام اجر کے طور پر رکھ دی ہیں. تو انسان وہاں پر یہ حسرت کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو یہ اصل میں معاملہ ہے. لیکن اللہ رب العزت ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والے ہیں. پکارا تو جائے. اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے کہ مغفرت کو طلب کرے کہ میں دوں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی دعا سے پیچھے نہ ہٹا جائے. اور اصل میں اللہ سے دعا کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے توفیق مانگی جائے کہ ہم اللہ رب العزت ہی سے مانگنے والے بنیں. اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ فصلت وہ شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم اس سے آغاز کیا ہے، اور فرمایا کہ آپ کے رحمان اور رحیم رب کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے. کتاب فصلت، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر تفاصیل ہیں، یہ بڑی تفصیلی ہے. آیاتہ، اس کی آیات واضح ہے. قرآن، اور یہ پڑھی جانے والی کتاب اور قرآن ہے. عربین، اور اس کو عربی قرآن بنایا گیا ہے. یہ عربی اس کے لیے اختیار کی گئی ہے. لقوم یعلمون، اور مقصد وجہ یعنی کیوں اللہ رب العزت نے عربی قرآن کے طور پر اس کو اتارا ہے؟ تاکہ لوگ یعلمون، تاکہ لوگ سمجھ جائیں، تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر جان سکیں، سمجھ سکیں. تو اللہ رب العزت نے اس میں چند سوالات اور کچھ چیزیں، بہت سے نکات ہیں، ان سے چند اہم ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے عربی ہی کو کیوں پسند کیا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں عربی زبان سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان، یعنی یہ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ کسی اور زبان میں فٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کا یہ جو کلام ہے اصل میں اس کے لائق ہی یہ زبان تھی کہ اس زبان کے اندر اس کو اتارا جاتا. اور اس الفاظ کے اندر اتنی سکت اور طاقت ہے کہ اللہ رب العزت جو مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں، جو پیغام اس امت کو دینا چاہتے ہیں، وہ واضح طور پر اس پیغام اس امت تک پہنچ جائے. اس لیے فرمایا لقوم یعلمون، تاکہ لوگ اس سے پیغام جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے عربی زبان کے اندر اس کو اتار کر عربوں کو فضیلت بھی عطا کی ہے کہ عربوں کے لیے یہ بہت فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کے لیے ان کی زبان کو چنا ہے. اور اگر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر عرب کسی اور نعمت کا شکر نہ ادا کریں، تو صرف ایک ہی نعمت اگر جس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو یہ عربی زبان کے اندر قرآن کو اتارا جانا ہے، اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے. یعنی اگر وہ شکر ادا کرنا چاہیں تو صرف ایک ہی چیز کا اگر شکر ادا کر دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے عربی زبان کو ان کے لیے چن لیا ہے، اور قرآن کریم کو اس کے لیے چن لیا ہے. اور اسی طرح ہمارے سامنے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ فرمایا کہ عربی کے اندر اس کو اتارا گیا تاکہ وہ لوگ اس کو جان جائیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان عربی زبان سے جتنا زیادہ واقف ہوتا چلا جائے گا، اس قرآن کریم سے بھی اتنا ہی زیادہ واقف ہوتا چلا جائے گا. قرآن کریم اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ اثر کرے گا، اور وہ قرآن کریم سے زیادہ مستفید اور زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہمیں ممکن ہو اپنی بقدر، اپنی سکت کے تحت اور اپنے فارغ اوقات میں اس قرآن کریم کو جاننے کے لیے اس قرآن کریم کی زبان، عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قوم عاد بڑی طاقتور اور سخت قوم تھی. اور فرمایا فَأَمَّا عَادٌ، کہ جو عاد تھے فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے، ان کو یہ حق نہیں بنتا تھا. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور ان کا اصل میں یہ تکبر کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے. اب دیکھیے اتنی بڑی طاقتور قوم، اللہ رب العزت نے ان کے تکبر کو کس طرح توڑا ہے. اللہ رب العزت نے ان کے تکبر کا کیسا جواب دیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنے طاقتور تھے کہ ایک بندہ ان میں سے اگر کوئی بڑا پتھر اٹھا کر کسی بستی پر مار دیتا پوری بستی تباہ ہو جاتی. یعنی اتنے بڑے بھی تھے اور اتنے طاقتور بھی تھے. تو ان لوگوں کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب سے ہلکی چیز، یعنی اپنے آپ کو بڑا شدید اور بھاری اور قوت والا سمجھتے، اللہ نے سب سے کمزور چیز، یعنی جن کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، یعنی ہوا کے ذریعے سے ان کو تباہ کر دیا ہے. یعنی تمہارا تکبر بنتا ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے. تم اپنی جس طاقت کے اوپر اصل میں مان کر رہے ہو، جس طاقت کے اوپر تکبر کر رہے ہو، اللہ رب العزت نے
ہوا کے ذریعے اس تکبر کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر ہوا چلائی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ایسی ہوا تھی جو انتہائی شدید سرد اور بہت تند و تیز ہوائیں تھیں، اور جنہوں نے ان کی یہ حالت کر دی، جس کو قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ پر اس طرح ارشاد فرمایا کہ ان کی حالت یہ تھی کہ جیسے کھجور کے ٹوٹے ہوئے تنے ہیں، یعنی اس طرح زمین پر یہ گرے پڑے تھے اور ان کی کوئی حالت نہیں تھی۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے، جتنے مرضی آپ طاقتور ہوں، اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، اور اللہ رب العزت کی طاقت کے سامنے اور اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اگر آپ سٹینڈ لیں گے، اگر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کا قرآن اور اس کے نبی کا کلام جب آ جائے اس کے سامنے سٹینڈ لیں گے، تو اللہ رب العزت کے لیے آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ اب قیامت کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب قیامت والا دن آ جائے گا، یعنی یہ تو دنیا کے اندر ان لوگوں کا، ایسے لوگوں کا حشر اللہ نے بتایا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اس دن اللہ رب العزت نے کہاں سے گواہ نکالنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس دن جو گواہ بننے والے ہیں وہ کون ہیں؟ انسان حیران پریشان رہ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، علیہم کا ہے، یعنی اس کے خلاف گواہی کون دے گا؟ سمعہم، اس کی اپنے کان، اس کی اپنی سماعت، وابصارہم، اس کی اپنی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی، وجلودہم، اور اس کی اپنی جلدیں گواہی دیں گی۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے جلد کہہ کر انسان کے تمام اعضاء اس کے اندر ڈال دیے، یعنی جن کو یہاں پر ذکر نہیں بھی کیا ہے۔ انسان بہت سے گناہ اپنے جسم کے مختلف اعضاء کے ذریعے سے کرتا ہے، اللہ رب العزت نے سب کو اس جلد کا لفظ کہہ کر سمیٹ دیا۔ ہر چیز کے اوپر ایک جلد ہے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے حصے کے اوپر ایک سکن بنائی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس دن تمام جلد جو ہے اس کے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ بما كانوا يعملون، اور وہ عمل بتائے گی کہ جو وہ کرتے رہے تھے۔ انسان اس دن مکر نہیں سکتا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کی گواہی جو ہے اسی کے جسم کے اندر سے نکال دینے والا ہے۔ ہاں اس کے اوپر انسان ضرور حیران و پریشان ہوگا، اور وہ خود اپنی جلدوں سے اور اپنے اعضاء سے کہے گا وقالوا، اور وہ کہیں گے لجلودہم، اپنی جلدوں کو انسان اس دن سوال کرے گا لما شاہدتم علینا، کہ تو نے میرے خلاف گواہی کیوں دی، کہ آج تو میرے خلاف گواہی دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر میں تجھے ہی سنوارنے کے اوپر لگا رہتا تھا، تمہاری جلد کے اوپر ہی، جلد کی لذتوں کو ہی میں پورا کرتا رہتا تھا، جسم کی لذتوں کو پورا کرتا تھا، آج تو میرے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ قالوا، اور وہ اور پوچھے گا کہ یہ تم بول بھی کیسے سکتے ہو، یعنی آج تم کس طرح سے میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہے گی جلد، قالوا، تو وہ کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں اصل میں اس نے بلوایا ہے۔ انطق کہتے ہیں نطق دینا، یعنی زبان دینا، کہ تم کیسے بول سکتی ہو؟ تو ان کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے بول رہے ہیں کہ ہمیں اس نے بلوایا ہے، کہ جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، جس نے ہر چیز کے اندر بولنے کی طاقت رکھی ہے۔ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ صرف زبان سے بولا جا سکتا ہے، اگر غور کریں تو زبان بھی تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ کیسے بولتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو بولنے کے اوپر مجبور کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ نے جس کو حکم دینا ہے، پتھر بھی بولیں گے، انسان کی جلد بھی بولے گی، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کی ایک ایک چیز بول کر بتائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے گواہ ہر وقت ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ہم یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم کہیں اکیلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کا مراقبہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اپنا جسم ہمارے خلاف گواہی دینے والا ہے، ہمارے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اصل میں ایسے بہترین لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان الذين قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو انسان آپ کو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، بلکہ اربوں میں مل جائیں گے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی مفسر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر یہ دیکھیں کہ بھی اللہ ہمارا رب ہے تو بے شمار لوگ مل جائیں گے، ہر بندے کا یہی دعویٰ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ آپ حتیٰ کہ عیسائیوں، یہودیوں سے پوچھنے تو کہیں گے اللہ ہمارا رب ہے، اور مسلمانوں میں سے کسی سے بھی پوچھنے وہ کہیں گے اللہ ہمارا رب ہے۔ اس لیے ابن رجب عملی وہ فرماتے ہیں کہ ربنا اللہ، یعنی اللہ ہمارا رب ہے کہنے والے تو کثیر ہیں مگر ثم استقاموا والے قلیل ہیں، یعنی جو لوگ پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، جو اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، اس کے اوپر جم گئے۔ یعنی اب جب امتحان آتا ہے، یعنی پہلے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے،
لیکن جب تھوڑی سی مشکل آئی تو دین کو چھوڑ دیا، تھوڑی سی مشکل آئی تو اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کر کے جرمنی کا ٹکٹ لینا تھا، جرمنی کا ویزا چاہیے تھا، اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کر دیا۔ تو پھر اللہ ہمارا رب ہے کہاں پر رہ گیا؟ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے بدلے میں ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے بدلے میں ہم کبھی چوری کرتے ہیں، ہم کبھی رشوت لیتے ہیں، یعنی کوئی حرام اور حلال کی تمیز ہم بھول جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ ہمارا رب کہاں گیا؟ تو اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ یعنی رب اللہ کہنے والے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو اس پر کھڑے رہنے والے، جو اس پر قائم رہنے والے، جو اس کو ثابت کرنے والے، اس بات کے اوپر پھر ثابت کرنے والے، اس کے اوپر قائم رہنے والے، وہ تھوڑے ہی لوگ ہیں۔ اور جو ایسا کر لیں یعنی اگر تو وہ قائم ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت فرما دیتا تنزل علیہم الملائکہ۔ تو اصل میں یہ آگے غور کیجئے، یہ جو تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یہ بعض لوگ اسی کو ولایت کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جناب ولی اللہ کون ہے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ چیز صرف کوئی ولی کوئی خاص قسم کی مخلوق نہیں ہوتے ہیں، ولی بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور انسانوں کے اندر جو شخص بھی یہ کر کے دکھا دے کہ وہ کہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے، تو اصل میں یہی اللہ کا ولی ہے۔ اس کے لیے کوئی اس کے اندر پر لگنا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خاص عجائب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی ایسا کرے گا تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر فرشتے بھی اتریں گے، جیسے آپ نے صحابہ کرام کی جماعتوں پہ دیکھا ہے فرشتے اترے ہیں۔ جنگ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مدد کی ہے، اور اللہ تخافون کو کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا کوئی اس میں غم نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وابشروا بالجنۃ، اور ان کو جنتوں کی بشارت ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے، جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی بات سے بہترین بات، اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ اچھی بات کون ہو سکتی ہے؟ یعنی اپنی طرف نہیں بلاتے، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو دعوت الی اللہ دینے والوں کی یہاں پر اللہ رب العزت نے فضیلت بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ اس سے بھی اہم بات یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کون ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے، ساتھ فرمایا وعمل صالحا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف بلاتا ہے خود کبھی عمل نہیں کرتا ہے، اس کا عمل اس کی دعوت کے بالکل الٹ ہے۔ میرے بھائیو، جو اگر ہم آج پہلے سے وہ عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن میں نے آج آپ کے سامنے ایک حق کی بات بیان کی ہے، مجھے چاہیے کہ اپنے جسم کے اندر، اپنی زندگی کے اندر بھی اس کو لے کر آؤں۔ تو جس شخص کو بھی چاہیے کہ جو دعوت دین کا کام کرتا ہے، انہیں چاہیے کہ عمل صالح کو بھی اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور ساتھ ہی ساتھ وعمل صالحا، نیک اعمال بھی کرے، وقال، اور کہے اننی من المسلمین، کہ میں تو فرما بردار ہوں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو پھر کوئی بڑا بزرگ نہ بنا لے کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دے، وہ کہے کہ اب میں تمہارا رب بن گیا ہوں، اب میرا کہنا ماننا ہے جس طرح اللہ کا کہنا مانا جاتا ہے۔ اب وہ کہے پہلے مجھ میں فنا ہو، پہلے شیخ کے اندر فنا ہو جاؤ، پھر اس کے بعد اللہ کے اندر فنا ہونا۔ کیونکہ ایسے بہت سے آپ کو واقعات کتابوں کے اندر ملیں گے کہ جناب شیخ کہہ رہا ہے کہ یار کہ میں تو اللہ اللہ کہتا ہوں، تم میرا نام لیتے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود نیک عمل کرنے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ اننی من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی جیسے بہت سے مسلمان ہیں، میں بھی ان میں سے ایک مسلمان ہوں۔ جیسے اللہ، اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو، اور جس طرح اللہ کے فرما بردار باقی ہیں، میں بھی اسی طرح اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الشورى شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الشورى کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نام ہی مشورے کے ذات دیا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی آیت جو ہمارے سامنے آتی ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا کرائٹیریا بتایا ہے کہ جب تمہارے درمیان میں کوئی مخالفت ہو جائے، فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جاؤ۔ آج دیکھیے امت عقائد میں کتنے ہی عقائد ہیں جس میں اختلاف کا شکار ہے، آج امت اعمال کے اندر کتنے ہی عمل ہے اختلاف کا شکار ہے، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اللہ عرش پہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہے، اللہ رب العزت کو علم غیب ہے یا باقیوں کو بھی علم غیب ہے، یہ کتنے معاملات ہیں جو اختلافی مسائل ہیں، اللہ رب العزت نے حل بتا دیا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اگر تم کسی بھی، من شیء کہہ کے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو شامل کر دیے، اگر تم کسی بھی چیز کے اندر اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت سے لینا ہے تمہیں۔
اس کے اندر فیصل جو ہے، اس کے اندر فیصلہ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اصل میں اس آیت، اس سورت کے اندر، سورۃ الشورى کے حوالے سے ایک اور بات جان لیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر انسان اس کی 3 آیات پر عمل کر لے تو کامیاب ہو جائے۔ یعنی قرآن اس سورت کے اندر 3 آیات بڑی ہی اہم ہیں، اور یعنی سمجھے کہ پوری سورت کا ایک لب لباب اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے۔ تو وہ 3 آیات کے اوپر عمل کر لے تو ان میں سے سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، آیت نمبر 10، کہ جس میں اللہ رب العزت نے اختلافی معاملات کے اندر اپنی طرف یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی طرف جایا جائے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو دوسری آیت آتی ہے وہ آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر فرمان بتایا گیا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان میں عدل کے ساتھ فیصلہ کروں۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہے اللہ کے پاس لے کے جانا ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو فیصلہ کر دیں، ہم نے دوسری بات یعنی اگر قرآن میں کوئی بات نہیں ملتی ہے، قرآن کریم جس کے اوپر خاموش ہے، کوئی ہمیں وضاحت اس کے اندر نہیں ملتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں جانا ہے۔ اور فرمایا وَأُمِرْتُ، اور پھر مجھے یہ حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دینے سے ہمیں پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ کے بعد، اللہ رب العزت کے احکامات کے بعد جن کے حکم کو ہم نے ماننا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے جگہ جگہ پر فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے اصل میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہیں پر آگے پھر اگلی بات کی جا رہی ہے کہ مجھے پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان میں انصاف کروں، عدل کو قائم کروں۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ اگر کوئی بڑا چوری کرتا تو پھر اسے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی چھوٹا چوری کرتا تھا، کوئی عام آدمی چوری کرتا تو اسے پکڑ کر سزا دی جاتی تھی۔ تو لہٰذا اس دین اسلام کے اندر ایک سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اس کے اندر بھیجا گیا ہے جو عدل کو قائم کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر یہ اونچ نیچ نہیں ہے، اور اس حوالے سے معروف ہے یہی واقعہ، اسی واقعے کا یہ ایک ٹکڑا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا پچھلی امتوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اس کے اندر آخر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ ہے عدل کا ایک عظیم معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور یقیناً ایک منصف حکمران کے لیے جو سب سے بڑی چیز اس پوری امت اور معاشرے کے اندر جو امن پیدا کرنے والی چیز ہے وہ اصل میں یہ عدل ہی ہے کہ اگر انسان عدل کا قیام کرے تو معاشرہ جو ہے بڑا پرامن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو فرمائی گئی کہ پہلا اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عادل تصور کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کروانا، اور یقیناً اللہ کے نبی عدل کی باتیں کر گئے ہیں۔ اور فرمایا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ اب یہ تیسری بات جو کی جا رہی ہے آیت نمبر 38 ہے، یہ ہے شورا کا، یعنی اللہ رب العزت نے تیسرا حکم جو دیا ہے وہ یہ کہ مومن مسلمان جو ہیں آپس میں مشورہ کریں، وہ آپس میں شورا بینہم، وہ آپس میں مشورہ کریں اور مشورے کے ساتھ سارے کام سر انجام دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے کفار جو تھے اور زمانہ جاہلیت کے اندر ایک چلن جو تھا کہ بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو وہ عزت نہیں دی جاتی تھی جو بیٹے کو دی جاتی ہے، تو اس حوالے سے اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اور یہاں پر پہلے اللہ رب العزت نے عورت کا تذکرہ کیا ہے، بچی کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، یعنی یہ عورتوں کو اس کے اوپر خوش ہو جانا چاہیے۔ اگر عورتیں اللہ رب العزت کا اس بات کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیں تو وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مردوں سے پہلے ان کا نام لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ جس بچی کو پیچھے کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو آگے کر دیا ہے، تو لوگوں کو پھر چاہیے کہ سمجھ جائیں اور آج سے ان کو عزت دینا شروع کر دیں۔ اس قرآن کریم کے اندر جس کو عزت دی گئی ہے، جس کو پہلے رکھا گیا ہے، اور اس سے پہلے اور آج بھی دوسرے ادیان کے اندر آپ کو یہ مقام و مرتبہ عورتوں کا نہیں ملے گا۔ لوگ دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان اور دوسری ثقافتیں عورتوں کا کس طرح سے استحصال کرتی ہیں،
آج عورت کو آزادی کے نام پر ان کو بینروں کی اور پوسٹروں کی اور ایڈورٹیزمنٹ کی زینت بنا دیا گیا ہے، ان کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں یہ ساری ایڈورٹیزمنٹ کے چکر میں، اور یہ سارے یعنی ان کی آزادی کے نام پر ان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں پابند بنایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام اصل میں بھیڑیے ہیں جو اس بکری کو کہتے ہیں کہ تمہاری آزادی کے لیے ہم یہ شور مچا رہے ہیں، اور تم اس جو تمہارے اوپر یہ جو گڈریا ہے جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے، یہ اس کے یعنی یہ تمہیں کنٹرول کر رہا ہے اور اس سے تم آزاد ہو جاؤ۔ اصل میں وہ چاہتا ہے یہ کہ بعد میں اس کے اوپر حملہ کرے اور اس کے اوپر جپٹ جائے، اور یقیناً یہی کفر کے اندر اور مغرب کے معاشروں کے اندر ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت کے اندر قرآن کریم کو روح قرار دیا ہے، قرآن کریم کو روح کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح کی اپنے حکم سے۔ اور کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم اصل میں وہ انسان جو قرآن مجید سے دور ہے، وہ انسان جس کی زندگی کے اندر قرآن کریم نہیں ہے، تو اصل میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید اصل میں روح ہے۔ اگر آپ کی زندگی سے قرآن نکل گیا، اگر آپ کی زندگی قرآن کے فیصلوں کے مطابق نہیں ہے، تو آپ یقیناً سمجھ جائیے کہ آپ چلتے پھرتے ایک گوشت پوست کے ٹکڑے ہیں۔ آپ اصل میں ایک زندہ انسان نہیں ہے، یہ ایک مردہ انسان ہے جو اصل میں چل پھر رہا ہے۔ ایسا شخص جو ہے اس کے اندر روح کی کمی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ما کنت تدری مل کتاب۔ یہ بہت بڑی بات یہاں پر یہ کی گئی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ما کنت تدری مل کتاب، کہ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ ہی ایمان کے بارے میں آپ واقف تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح فرما دیا ہے کہ اس قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے، اس روح کے آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب، آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کتاب کیا چیز ہے، یہ قرآن کیا چیز ہے۔ اور آپ کے سامنے وہ واقعہ بڑا معروف اور واضح پتہ ہے آپ کو کہ اللہ کے نبی کے پاس جو سب سے پہلے جبریل امین آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اقرا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ما انا بکاری، کہ مجھے پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا، میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں، میں کیا پڑھوں۔ یعنی یہ واقعہ واضح بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے قرآن کریم کی آیات میرے اوپر نازل کی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی اس بات کو جانتے ہی نہیں تھے۔ ولل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کے بارے میں پہلے نہیں جانتے تھے۔ ہاں، اس سے پہلے وہ ابراہیمی جو دین تھا اس کے اوپر تھے، اور اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے ان کو یہ خرافات اور شرک و کفر سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن جو ایمان ہمارے سامنے اس قرآن نے پیش کیا ہے، جو دین اسلام ہمارے سامنے اس قرآن کی شکل میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے وحی سے پہلے ناواقف تھے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نور اور نور ہدایت عطا فرمایا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الزخرف شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الزخرف کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ یہاں پر یہ بھی ایک بہت بڑا ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر لوگ بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نور من نور اللہ، یعنی اذان سے پہلے ہر مسجد کے اندر یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، اسی کے اندر سے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یعنی ان لوگوں نے میرے بندوں میں سے میرا ایک جز بنا دیا ہے، انہوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو اللہ کا جز کہہ دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی، یہ دیکھیے اللہ رب العزت کیونکہ قیامت تک کے تمام چیزوں کو جانتے ہیں، ہر چیز جو پہلے تھی اور بعد تک ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ 14 صدیوں بعد لوگ کیسے اپنی طرف سے عقائد گھڑ لیں گے۔ ان عقائد کا رد اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر دے دیا ہے، اور یہاں پر یہ آیت اس چیز کا رد ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی جز نہیں ہے، کوئی اللہ رب العزت کی ذات کا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے طور پر ایک ہستی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات الگ ہے اور مخلوقات کی ذات الگ ہے۔ مخلوقات میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے، لیکن وہ اللہ کے نور کا یا اللہ کی ذات کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا یہ اللہ رب العزت کی رحمت، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت کو تقسیم کرنے والے کیا یہ؟ اور اس سے مراد ایک تو نبوت بھی ہے کہ نبوت کو تقسیم کرنے والے یہ نہیں ہے، اللہ رب العزت جس کو چاہے نبی بنائے، اللہ رب العزت جس کو چاہے ہدایت دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ،
اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات سے ذکر الرحمن، جو اللہ کے ذکر الرحمن سے دور ہوتا ہے، جو اس سے اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے، وَمَن يَعْشُ، یعنی جو اپنی آنکھوں کو اللہ کے ذکر سے بند کر لیتا ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، جہاں پر ذکر کی محفل ہو وہاں پر جاتا نہیں ہے۔ ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ 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 کہتا جائے تو یہ اصل میں ذکر ہے۔ ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے، یعنی جہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر اللہ کے قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ کے قرآن میں سے تدبر کی باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے رحمان کے ذکر سے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، یعنی جو ایسی محفلوں سے پرہیز کرتا ہے، جو ایسے لوگوں سے دور رہتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ نقید لہو شیطان، اللہ رب العزت اس کے لیے پھر ایک شیطان جو ہے، شیطان کے قید میں اس کو ڈال دیتے ہیں، یعنی ایک شیطان جو ہے اس کے ساتھ آ جاتا ہے، اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، ایک شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ ایک شیطان کو اس کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہو کرین، اور پھر اب اس کا وہ پکا ساتھی، کرین کہتے ہیں بہت ہی نزدیکی جو ہوتا ہے، یعنی اب وہ بالکل اس کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی ہر وقت وہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے، قرآن و حدیث سے جتنا دور ہیں، آپ دیکھیے برائیوں میں اتنے ہی آگے ہوں گے، آپ دیکھیے دنیا کے معاملات میں اتنے ہی دور ہوں گے، کیونکہ ہر وقت شیطان ان کو الٹی پٹیاں پڑھاتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اسی سورت الزخرف کے اندر آگے فرماتا ہے، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اب قیامت کے حوالے سے جنت کے اندر جو جنتیوں کو نعمتیں ملنے والی ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک سوال کا اصل میں جواب دیا ہے، کیونکہ بہت سی خواتین اور بعض مردوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ جناب مردوں کو تو فلاں فلاں چیزیں حوریں ملیں گی اور اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں، تو عورتوں کو، یعنی جس طرح مردوں کو حوریں مل رہی ہیں تو عورتوں کو اصل میں جنت کے اندر کیا ملے گا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پردے والی چیز ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم کے اندر عورتوں کا نام نہیں لیا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی نعمتیں عورتوں کے حوالے سے ان کو اس طرح وضاحت سے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے لیے ایک ہی لفظ کہہ دیا ہے جس کے اندر ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، کہ اس کے اندر ان کے نفسوں کی اشتہا، ان کے نفسوں کی جو خواہش ہے، نفس کے اندر جو بھی ایک خواہش پیدا ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت نے ہر وہ چیز اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اس کے اندر ہر وہ چیز ہے جو ان کا نفس پسند کرے گا، یعنی اللہ رب العزت نے دیکھیے اس سے بھی بڑی بات یہاں پر کر دی ہے کہ ان کی پسند کے اوپر اس کو رکھ دیا ہے، وہ جو چاہیں گی، اور یہ صرف عورتوں کے لیے خاص نہیں، مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے کہ مرد اور عورت جنت کے اندر جو چاہیں گے اللہ رب العزت ان کو عطا فرما دیں گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور آنکھوں کی لذت۔ اور بعض مفسرین اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کی نفسیات کو ٹچ کیا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر دو ہی اصل میں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک وہ جو انسان کی اشتہا ہے، انسان کی جو جسمانی خواہش ہے، اور ایک آنکھوں کی خواہش ہوتی ہے، یعنی ایک جسم کی خواہش ہے اور ایک آنکھوں کی۔ تو اللہ رب العزت نے دو جملے یہاں پر چھوٹے چھوٹے دو لفظ کہہ کے ہر چیز کو کور کر دیا ہے کہ انسان کی آنکھیں جس چیز سے لذت محسوس کرتی ہیں، جس چیز کو دیکھنا پسند کرتی ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ بہترین نظارے اور سینریاں بھی ہو سکتی ہیں، ہر چیز کو اللہ نے ان چیزوں میں کور کر دیا ہے کہ انسانوں کی آنکھوں کی لذت بھی وہاں پر، انسان کی جسمانی لذت، اس کا سامان بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سورۃ دخان شروع ہوتی ہے، اس کے شروع ہی میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ اللہ رب العزت نے کتاب مبین کی یہاں پر قسم کھائی ہے اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ قرآن مجید کی بات کی گئی ہے یہاں پر، اور آج انہی راتوں کی بات جو آج کل یہ راتیں گزر رہی ہیں رمضان کے اندر، ان کی بات کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے یہ قرآن جو ہے، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ، ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ایک ایسی رات کے اندر نازل کیا جو برکت والی رات ہے، جس کے اندر اتنی برکت ہے کہ اسی رات کا ایک نام لیلۃ القدر بھی ہے۔ اور لیلۃ القدر کے حوالے سے قرآن کریم میں سورۃ القدر میں اللہ فرماتا ہے کہ خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات، اس کے اندر کیا ہوا کوئی عمل خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، کہا ہے من خیر من الف شہر، یہ خیر ہے، بہتر ہے، زیادہ ہے 1000 مہینوں سے بھی۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال سے زیادہ بنتے ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ 83 سال سے بھی زیادہ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو یہ ایک رات میں کیا ہوا عمل یہ یقیناً بہت برکت والی چیز ہے کہ چھوٹے سے عمل کو کس طرح بڑھا دیا گیا ہے۔ برکت کا مطلب یعنی بڑھا دیا جانا،
تو یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی برکت والی رات میں نازل کیا گیا۔ اور دوسرا یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ بھی کر لیں کہ بعض لوگ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر میں فرق کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے واضح طور پر یہاں پر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں راتیں اصل میں ایک ہی رات کے دو نام ہیں۔ اور اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید کو رمضان میں نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہو یا چاہے لیلۃ القدر ہو، یہ رمضان ہی کے اندر ہے، اور یہ اصل میں ایک ہی رات کے دو نام ہیں۔ لیکن بعض لوگ اصل میں ایک شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ یہ شعبان کی 15ویں شب، یعنی کوئی علیحدہ شب برات جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے، اور لیلۃ القدر کوئی ڈیفرنٹ رات ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی کی طرح آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کھول کر فرق کر کے یعنی ہر ایک حکم کو اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، بالکل کھول کر اللہ نے اس کو اس میں یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی مقام امین، کہ متقی جو لوگ ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں، وہ ایک امن والے مقام کے اوپر ہیں۔ فی مقام امین، مقام ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر رک جایا جائے، یعنی جہاں اس کے بعد پھر کوئی یعنی دوبارہ آگے کہیں نہیں جانا ہے، یہ ٹھہراؤ ہے، یہی اصل میں یعنی کہہ لیں مقام ہے، یہی منزل ہے۔ اور امین کہہ کر اللہ رب العزت نے یہاں پر جنت کا اصل میں یہ تذکرہ کر رہا ہے، اور امین کہہ کر اللہ رب العزت نے ایک لفظ کے اندر ایک بہت سمندر رکھ دیا ہے، یعنی یہ امن والی جگہ ہے، سلامتی والی جگہ ہے، یہاں پر کسی لحاظ سے کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، انسانوں کے دل بالکل پرسکون رہنے والے ہیں۔ فی مقام امین، تو یہ یہاں پر رکنا بھی ہے اور امن والی بھی جگہ اللہ رب العزت نے اس کو کہہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فی جنات معیون، اور اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ جنتیں ہیں اور چشمے ہیں، یلبسون من سندس و استبرق متقابل کذالک وزوجناہم بحور عین، اور اسی طرح ہم ان کو جو زوجہ کے طور پر، یعنی ہم ان کی شادیاں، ان کے نکاح کن سے کروا دیں گے؟ حوروں سے۔ حور عین کہہ دیا ہے، یعنی حوریں بھی وہ جو آنکھوں والی ہیں، یعنی حوروں کی ایک صرف یہاں پر اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ عین یعنی موٹی موٹی آنکھوں والی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں۔ اور اصل میں آنکھیں یہ اس لیے بیان کر دیا ہے کیونکہ آنکھیں ایک جسم کے اندر ایک ایسا عضو ہے کہ جو ہر طرح کے ایکسپریشن بیان کر سکتے ہیں۔ آپ انسان کی آنکھوں کو دیکھ کر انسان کو پہچان بھی سکتے ہیں، اور یعنی آج تو یہ سائنس ہی اس چیز پر پہنچ چکی ہے کہ آنکھوں کی پتلی جو ہے، یعنی بہت سے آج تھم امپریشن بھی ہے، بایو میٹرک سسٹم ہے، ہاتھ کے انگوٹھوں کے نشان ہیں، اور لیکن آنکھ کا جو نشان ہے یہ کسی دوسرے سے میچ نہیں کرتا ہے، یعنی آپ انسان کو آنکھوں سے پہچان سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح انسان رو رہا ہے، انسان ہنس رہا ہے، انسان خوشی کے لمحات کے اندر ہے، ہر چیز کو آپ آنکھوں سے جان سکتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کی آنکھیں جذبات سے بری ہوں گی، کیونکہ ہر جذبہ جو ہے آنکھ کے اندر ہے، تو ان کی بڑی آنکھیں ان کے جذبات کی اصل میں عکاسی کرتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بھی فواکہ کا، جنت کا تذکرہ کیا، وہاں پر فواکہ کا تذکرہ بھی کیا ہے، یعنی پھلوں کا، اس کے پھلوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور اصل میں وہ اس لیے کیا کیونکہ پھل جو ہوتے ہیں یہ انسان کی لذت کے لیے ہوتے ہیں، یعنی نارملی انسان کا اصل کھانا پھل نہیں ہوتے، انسان کا جو مین کورس اور مین میل ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی ضرورت کے تحت ہے، انسان کو پروٹین چاہیے، کاربوہائیڈریٹ چاہیے، انسان کو فیٹ چاہیے، یعنی یہ ساری لحمیات اور یہ ساری غذائیں انسان کو چاہیے۔ لیکن عموماً پھل جو ہے وہ انسان کی لذت کے لیے رکھا جاتا ہے، ٹیسٹ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور کیونکہ جنت کے اندر انسان کو یہ حاجتیں نہیں ہیں جو باقی حاجتیں کھانوں کی، وہاں پر انسان جو بھی کھائے گا لذت کے لیے کھائے گا، وہاں پر اس لیے نہیں کھائے گا کہ وہاں پر بھوک ستا رہی ہے، وہاں پر اس لیے نہیں کھائے گا کہ اس کو ایگزرشن ہو رہی ہے، اس کے اندر پروٹین کی کمی ہو رہی ہے، بلکہ وہاں پر انسان کو جو کھانے ہیں وہ لذت کے لیے ہیں، اور نہ ہی وہاں پر رفع حاجت ہے اس کے بعد کہ جو انسان کھاتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان فضلے کی شکل میں نکالتا بھی ہے، وہاں پر ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مشق کی شکل میں ایک یعنی انسان کو ایک پسینہ سا آئے گا، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت اس ساری چیز کو عمل کو کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا الموت، جنت کا ایک اور یہاں پر نعمت گنوائی گئی کہ وہاں پر موت کو نہیں وہ چکھیں گے، یہاں پہ موت نہیں ہے، الا الموتۃ الاولی، بلکہ صرف وہ جو پہلی موت آنی تھی وہ آ چکی، اب اس کے بعد ان کو کبھی مرنا نہیں ہے۔ اور ووقاہم عذاب الجحیم، اور ان کو اصل میں جہنم سے بچا دیا گیا ہے، جہنم سے نجات مل گئی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی والی بات ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً یہ سب سے بڑی بہت بڑی کامیابی ہے۔
اور یہ کیا؟ یہ انسان کو ان کے عملوں کا برابر بدلہ نہیں مل رہا. یہ بدلے کے طور پر نہیں ہے. انسان اپنی دماغ میں یہ چیز ڈال لے کہ انسان تو محدود عمل کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے فضلا من ربک، کہ یہ اپنے تمہارے رب کی طرف سے یہ فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. انسان اس قابل کہاں کہ انسان اتنے اعمال کر سکے کہ وہ جنت کا حقدار ٹھہر جائے. جنت بہت قیمتی چیز ہے. ہاں انسان ایمان رکھے اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس ایمان کے اندر برکت کر کے اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنتوں میں داخل کر دیں گے. تو یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الجاثیہ آتی ہے، اور سورۃ الجاثیہ کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها. اللہ رب العزت نے یہاں پر متکبرین کا، گناہگاروں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ ان کا عمل کیسا ہوتا ہے. یہ لوگ جھوٹے اور گناہگار قسم کے لوگ، ان کا اصل میں تذکرہ کیا گیا ہے. یسمع آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتیں اس طرح سنتے ہیں جب ان کے اوپر تلاوت کی جائیں، ثم یصر مستکبرا، کہ وہ ان کے اوپر سے متکبرانہ انداز میں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان آیتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں تکبر کی وجہ سے. اور کیوں؟ یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، یصر یعنی وہ ضد کے اندر آ کر، اصرار کرتے ہوئے. یصر کا لفظ اہم ہے کہ وہ ضد کے اندر آ کر، یعنی صرف یہ کہ ہم نہیں مانتے، ہمارے اندر یہ ہے ہی نہیں، ہمارے مسلک میں یہ چیز نہیں ہے، ہم لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یا ہمارا فقہ جو ہے، ہمارا مسلک اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے. تو قیامت والے دن لوگ جو ہے، یعنی اس حوالے سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ متکبر لوگ، ان کا رویہ اصل میں کیا ہے کہ جب ان کو ان متکبر لوگوں کو بات سنائی جاتی ہے تو اصل میں ضد کی وجہ سے، اپنے اصرار کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ اس کے اوپر سے نہیں ہٹتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم کی آیات ان کے اوپر پڑھ دی جاتی ہیں. تو فبشرہ بعذاب علیم، تو اللہ کہتا ہے ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. اور اس کے بعد ہمارے سامنے آیت نمبر 15 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، کہ انسان کو یہ نہ سمجھے کہ انسان اگر نیک عمل کرنا شروع ہو گیا تو اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کوئی نیک عمل کیا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے، فلنفسہ، تو اس نے اپنے لیے اچھا کیا ہے، وہ جنت اسی کو ملنے والی ہے. اور اگر برا کرتا ہے فرمایا ومن اساء فعلیہا، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو یہ بھی اس کا بھی نقصان اسی کو ہونے والا ہے. نہ کوئی پوری کائنات کی ہر ایک چیز اگر مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرنی شروع کر دے تو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر اللہ کی عظمت میں کوئی ایک نقطے برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ کی ذات اس کے بغیر بھی عظیم ہے، عظمت والی اور کبیر اکبر ذات ہے. اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ رب کے ذات کو ان سب کی حاجت بالکل نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العزت نے اصل میں ہم لوگوں کو یہ توفیق بخشی ہے، ہمیں یہ فضل عطا کیا ہے. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر احسان کیا ہے کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں عطا فرماتے ہیں، جنتیں عطا فرماتے ہیں. تو اس سے اللہ رب العزت کو اصل میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کے فائدے کے لیے نہیں، یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر برائیوں کے اندر پڑے رہتے ہیں، جو گناہگار قسم کے لوگ ہیں، فرمایا کہ جو لوگ اجتراح السیئات یعنی اتنے گناہگار ہیں، ہر وقت گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ کیا ہم انہیں نیکوں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو معاف کر کے تو ان کی صف میں لا کھڑا کرے گا جو نیک لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ لوگ برائیاں اس دنیا کے اندر کرتے جائیں تو ان کو کوئی اس کا نقصان نہ ہو، اللہ رب العزت ان کی برائیوں کے اوپر ان کی پکڑ نہ کرے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے نیک عمل اس دنیا کے اندر کیے ہیں، یہ عدل کے خلاف بات ہے کہ جن لوگوں نے اعمال کیے ان کے مقابلے میں جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، دونوں کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر لیا جائے. سواء محیاہم ومماتہم، ان کی نظر میں کیا یہ زندہ اور مردہ برابر ہے؟ کیا دونوں کی زندگی اور موت یکساں ہو سکتی ہے؟ نہیں، دونوں کی زندگی بھی مختلف ہے اور دونوں کی موت بھی مختلف ہے. یعنی جب زندگی میں یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، اس دنیا کے اندر جب یہ دونوں کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں، تو قیامت والے دن ان دونوں کا حشر ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد قبر کی منزلیں دونوں کی ایک جیسی کیسی ہو سکتی ہیں؟ اور آخرت والے دن دونوں کا ٹھکانہ جنت پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اس دن آپ ہر امت کو، ہر لوگوں کو گھٹنوں کے بل پائیں گے.
جاسیہ سے مراد ہے گھٹنوں کے اوپر کھڑے ہوں، یعنی گھٹنوں کے اوپر آپ اسے امیجن کریں، یعنی ایک سین کریٹ کیا جا رہا ہے، یعنی انسان جب کسی جگہ نہیں رہتا ہے تو گھٹنوں کے بل آ جاتا ہے، اس کا ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوں، یعنی اس دن انسان اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ترا کل امت جاسیہ، اس دن ہر امت اپنے انتظار میں، اپنی باری کے انتظار میں گھٹنوں کے بل ہوگی، اور یعنی بھاگ بھی نہیں سکے گی۔ انسان گھٹنوں کے بل ہو تو انسان وہاں سے فرار نہیں کر سکتا ہے۔ کل امت تدعا الی کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون، اور ہر امت کو یہاں پر گروہ در گروہ، یعنی امتن کل امتن، ہر گروہ کو، یعنی یہ گروہ اپنے اپنے جو جس طرح دنیا میں تھے گروہوں کی شکل میں، دنیا میں نیک لوگ علیحدہ بیٹھتے تھے، بد لوگوں کا علیحدہ گروہ تھا، بد لوگوں کے علیحدہ گروپس تھے، ان کی پارٹیاں علیحدہ تھیں، تو اسی طرح ہر ایک گروہ کو قیامت والے دن تدعا الی کتابہا، اس کے انجام کی طرف اس کو بلایا جائے، ان کی کتاب کی طرف اس کو بلایا جائے گا کہ یہ دیکھو اپنا کتابچہ پڑھو، یہ دیکھو تمہارا رزلٹ جو ہے تمہارے سامنے رزلٹ کارڈ ہے۔ تو دنیا کے اندر قیامت والے دن ان سب کو اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اور فرمایا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور آج تمہیں اصل میں وہی دیا جائے گا کہ جو تم کرتے تھے، یعنی اس کے خلاف کوئی، اس سے الٹ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے کہ دنیا میں تو تم نیک عمل کرتے تھے تو کہیں تمہیں جہنم میں بھیج دیا جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا کہ جو دنیا میں تم رہ کر اللہ رب العزت اس کی کتاب اور اس کے نبی کے ساتھ کرتے رہے ہو۔ جب دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو تم نے بلایا ہے تو قیامت والے دن آج اللہ رب العزت تمہیں بلانے والا ہے۔ اور فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور یہ بہت نوٹ کرنے والی بات ہے، آج پوری امت اس کو بھول چکی ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان کلمہ گو ہیں تو بس جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں ڈر جاؤ، آج یہ ڈرنے کا مقام ہے۔ اس دنیا میں ڈر گئے تو فائدہ ہے، قیامت والے دن آنکھوں سے جب دیکھ لیا اس دن کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملکوں کی حالت، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز دوسری طرف ہو رہی ہے، لوگوں کی دکانیں کھلی ہیں، بازار کھلے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، ٹرانسپورٹیشن ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ کوئی شخص یہ رک کر یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ نے آواز دی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، کہ میں نماز کی طرف جاؤں، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، آج میں اس کامیابی کی طرف جاؤں۔ یہ رمضان کا مہینے ہی کی مثال لے لیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اس رمضان کے اندر بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ مسجد کا رخ کریں، کتنے ہی لوگ ابھی بھی تراویح کے اندر نہیں آتے ہیں، کتنے ہی لوگ ابھی بھی مسجد کا رخ نہیں کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں کہ اس رمضان کے اندر بھی روزوں کو نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی گرمی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت تو خود رحم کرنے والا ہے، اس نے مسافروں اور کمزوروں کے لیے یہ سہولت رکھی ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے اللہ رب العزت کسی کے اوپر اس کے یعنی برداشت سے زیادہ زور نہیں ڈالتا ہے، کسی برداشت سے زیادہ اس کے اوپر امتحان یا بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر روزے فرض کیے تو یقیناً اللہ رب العزت جانتے ہیں، زیادہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہم یہ عمل کر سکتے ہیں، تو اسی لیے عمل صالح کو ساتھ جوڑا ہے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی چاہیے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت کے اندر ان کو داخل کر دے گا، اور یہ رحمت اس سے مراد جنت ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب لوگوں میں سے بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔